شروم ٹی وی دیکھنے والے تمام ناظرین کی خدمت میں پاس سرفراز بیرام کا سلام۔ میرے عزیزو، آج ہم ایک اپنے ایسے سیگمنٹ کے ساتھ آپ کے خدمت میں لائے ہیں جس کے وسیلہ سے یقیناً آپ کو برکت ملے گی۔ ہمارا جو مشن ہے، ہم جو چاہتے ہیں کہ جو نیو ٹیلنٹ ہے، جو بچے ہیں، بیٹے بیٹیاں ہیں، وہ ہمارے چینل پر آئیں، گیتوں کے وسیلہ سے، خدا کے کلام کے وسیلہ سے، اور جو بھی توڑے خدا نے ان کو بخشے ہیں وہ اس چینل پر آ کر اس کا اظہار کر سکیں۔ اور یہ پلیٹ فارم جتنے آپ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ میں کوئی ٹیلنٹ ہے تو آپ ضرور شلوم ٹی وی پر تشریف لائیں اور گیتوں کے وسیلہ سے، کلام کے وسیلہ سے، اور جو بھی خدا نے آپ کو برکت دی ہے آپ ظاہر کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے جا سکتے ہیں اس چینل کے۔ ہمارا چینل تمام لوگوں کے لیے اوپن ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے انم بیٹی سے، اور بہت سی باتیں آپ کے سامنے شیئر کرے گی اور خدا کا کلام بھی شیئر کرے گی۔ آج عزیزو ہم آپ کو ملانے لگے ہیں انم شوکت سے، اور وہ اپنے باقی اپنا نام اور اپنے بارے میں دیگر باتیں وہ خود ہی بیان کرے گی۔ جی انم، کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک، آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ آج شروم ٹی وی پر تشریف لائیں، اور یقیناً جو ہمارے ناظرین ہیں وہ بھی آپ کے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ تو آپ کا پورا نام کیا ہے؟ جی میرا پورا نام انم شوکت ہے۔ جی جی۔ اور میں بیتنیا چرچ کرسچن ٹاؤن سے جو ہے بلانگ کرتی ہوں۔ جی جی۔ اور خداوند جو ہے وہ مجھے وہاں پر استعمال کرتا ہے، اور ہمارے جو پاسٹر ہیں، مقامی پاسٹر جو ہیں، ان کا نام افراہیم ہدایت ہے، اور خدا مجھے ان کے وسیلہ سے اور ان کی پوری ٹیم کے وسیلہ سے جو ہے وہ طرح بطرح جو ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ بہت سے شہروں میں، دیہاتوں میں ہم جاتے ہیں اور بچوں میں کام کرتے ہیں، نوجوانوں میں یعنی کام کہ کرتے ایونجلزم۔ ہیں۔ جی ایونجلزم۔ اور خدا نے مجھے ایونجلسٹ کی ہی برکت دی ہے، اور میں ایک ایونجلسٹ ہوں۔ خدا کا شکر۔ ویری گڈ۔ تو انم، آپ کتنا پڑھی ہیں؟ جی میں بی ایس این کر رہی ہوں۔ بی ایس این؟ جی، کہاں سے؟ بی ایس این فرام سپیریئر کالج۔ اچھا، گڈ، رائٹ۔ اس کے ساتھ ساتھ اور؟ اس کے ساتھ ساتھ کچھ نہیں، بس خدمت کا کام جاری ہے۔ اچھا اچھا۔ اور گٹار سیکھ رہی ہوں آج کل۔ اچھا، ویری گڈ۔ جی، اور سنگنگ کرتی ہوں خداوند کے لیے، اور اس کے لیے گانا پسند ہے مجھے، ورشپ بہت زیادہ پسند ہے۔ تو اچھا، امید کرتے ہیں جب نیکسٹ آئیں گی آپ تو پوری ورشپ بھی آپ سے سنیں گے۔ ضرور۔ اچھا انم، مجھے ایک بات بتائیں آپ کہ یہ خدا کا کام، یعنی کہ نوجوانی کے عالم میں جب اس ایج میں جو بچے ہیں ان کا رجحان دوسری بہت ساری ایکٹیویٹیز کی طرف ہوتا ہے، تو آپ نے کس طرح سے خدا کی طرف آنے کا سوچا اور کس طرح سے یہ ٹرن لیا؟ میں ایک خدا پرست خاندان سے ہوں، اور میرے دادا جی جو تھے وہ اسی چرچ میں، بیتنیا چرچ میں جو ہیں وہ کام کرتے تھے ایز اے ایلڈر، اور وہ ایک گاڈلی مین تھے، مین آف گاڈ۔ ساری زندگی جو ہے بڑی ایمانداری ہم نے ان کی زندگی میں دیکھی، چرچ کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اور اپنی جاب کے ساتھ۔ تو ان کی شخصیت جو تھی وہ میرے لیے بہت زیادہ انسپائرنگ تھی، اور میں جو ہے بہت زیادہ ان سے متاثر ہوئی اپنی زندگی میں۔ تو 12 سال کی تھی میں، تو خداوند نے چن لیا مجھے، اور اسکول اسٹوڈنٹ تھی میں، تو دل روح جان نے اسے اپنانے کے لیے جو ہے وہ میں بالکل مکمل طور پہ تیار ہوئی۔ اور جب میں نے اسے قبول کیا تو میری زندگی وہ پہلے والی نہ رہی، بلکہ جب یسوع مسیح کو قبول کر لیا تو ایجوکیشنل لیول میں بھی خداوند نے مجھے اتنی کامیابی بخش دی کہ میں ایک پوزیشن ہولڈر بن گئی۔ واہ، کیا بات! اور کین یو بلیو کہ ود ان 3 months جیسے یسوع مسیح کو قبول کیا، ذہن کھل گیا، اور زیادہ سے زیادہ بائبل پڑھنا اور راتوں کے پہروں میں اٹھ کر دعا کرنا، یہ میری عادت نہ تھی، میں ایسی نہ تھی، لیکن خداوند کا روح مجھے مجبور کرتا کہ میں اٹھوں اور خوشی کے ساتھ جو ہے اس کی ستائش کروں۔ اور اس طرح سے خداوند کے ساتھ جب میں نے چلنا شروع کیا تو اس نے مجھے جو ہے وہ بے تحاشا برکتوں سے جو ہے وہ مالا مال کیا۔ یہ دیکھیں، ابھی آپ سن رہے تھے انم سے کہ جب اس نے یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا تو جو برکت کے، ترقی کے راستے وہ خود بخود کھلنے شروع ہوئے، کیونکہ یسوع نے کہا تھا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ اور اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں زندگی میں، برکت پانا چاہتے ہیں، تو آپ یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیں، اور پھر ترقی کے راستے خود ہی۔ بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں میں نے جو شاید اپنی زندگی کے آخری حصے میں جب وہ اوپر جانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں پھر وہ یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، لیکن جو بہترین ایج ہے جب آپ ارلی ایج میں ہیں
تو تب آپ یسوع کو قبول کریں. اور اسپیشلی میں ماں اور باپ سے جو والدین ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو خدا ان کے راستے پر چلائیں, ان کو سنڈے اسکول بھیجیں تاکہ وہ اپنے یسوع کو جان سکیں اور اپنی زندگی یسوع کو شروع سے دے سکیں, کیونکہ جو آپ کی تربیت ہے وہی اسی کی روشنی میں آپ کے بچے چلتے ہیں. اور انہوں نے اپنے دادا جی کا ذکر کیا تو ان کو میں پرسنلی جانتا ہوں, میں نے ان کو بڑے قریب سے دیکھا کہ ان کی جو لائف کا تھا وہ اتنے سادہ انسان تھے اور خدا کو پیار کرنے والے تھے, کوئی لالچ نہیں ان کی زندگی میں, اور بڑے خوبصورت انسان تھے اور انہوں نے ساری زندگی خدا کے ساتھ گزاری. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو تھرڈ جنریشن ہے وہ بھی خدا کے ساتھ چلنے والی ہے. جی انم, اسپیشلی انسپائرنگ دادا تھے آپ دادا تھے جی بالکل. اچھا, اور گھر میں ماما پاپا سے کچھ انسپائریشن ملی؟ جی ماما بھی میری بہت گاڈلی تھی, پاپا بھی, لیکن ماما جو تھی وہ زیادہ خدا ہم سے چلنے والی تھیں. ان کو دیکھنا کس طرح سے وہ دعا کرتی ہیں, وقت کی پابندی. اور دادا جی کو, میری ساری فیملی جو ہے وہ خدا کا شکر ہے کہ خدا پرست ہے ہم سب, وی بلانگ فرام آ گاڈلی فیملی. اور خدا کا بہت شکر ہے کہ جو ہے اس کا راج ہے ہمارے خاندان میں. ویری گڈ. تو سب کو دیکھ کے, تایا جی ہیں وہ بھی اب ایلڈر ہیں, تو سب کو دیکھ کر خدا کا شکر ہے کہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور خدا کی جو محبت ہے, اسپیشلی میں اس کی محبت سے, جب بھی اس کی محبت کو محسوس کروں کہ میں کیا تھی, میں تو کچھ بھی نہیں, لیکن جیسے کہ کلام میں لکھا ہے کہ اس نے ہمیں چن لیا, ہم نے نہیں بلکہ اس نے ہمیں چن لیا. تو واقعی میں خداوند جو ہے ہمیں بلاتا ہے, وہ ہماری فکر کرتا ہے اور خدا ہم سے بہت پیار کرتا ہے. اور آج شاید یہ اس کی محبت ہے, کیونکہ میں تو اس لائق نہیں تھی, کچھ بھی نہیں, لیکن یہ صرف اس کا پیار ہے کہ اس نے مجھ سے وعدہ کیا, اور جو جو اس نے وعدے کیے اپنے کلام کے وسیلہ سے, اپنے خادموں کے وسیلہ سے میری زندگیوں میں, اور خداوند آج انہیں وقت کے ساتھ ساتھ پورا کرتا آ رہا ہے. اور میں نہیں جانتی کس طرح سے خداوند جو ہے وہ اپنے کام کر رہا ہے. ویری گڈ. بات یہ ہے کہ جب جو ہم بنائے عالم سے خدا ان کے جو ہے اس میں فریم میں ہوتے ہیں, لیکن ہم خدا تو ہمیشہ میں پکارتا آواز خدا ہر کسی کو دیتا ہے, لیکن بہت تھوڑے, بہت ریئر لوگ ہیں جو اس کی آواز کو سن کر اس کو لب بیک کہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب خدا آپ کو پکارے, جو انسان کی فطرت ہے وہ گناہ کی طرف راغب ہوتا ہے, اور لیکن جب ہم خدا نہیں چاہتا, وہ چاہتا ہے کہ ہر کسی کی توبہ تک نوبت پہنچے اور ہم نجات پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. لیکن جب ہم اس کی آواز سن لیتے ہیں تو پھر یہ کثرت کی زندگی ہماری ہوتی ہے. اچھا, جیسا کہ آپ نے مجھے شروع میں بتایا آپ بی ایس این کر رہے ہیں, تو بی ایس این کی جو ایجوکیشن ہے یہ میڈیکل سے ریلیٹڈ ہے. جی. تو آج کل تمام لوگ جانتے ہیں کہ کووڈ ہر طرف پھیلا ہوا ہے اور ہمارے ملک کے حالات بہت زیادہ برے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت سے لوگ تو جو ہیں وہ ابھی بھی مطلب اتنے برے حالات ہیں, جیسے کہ ہم جانتے ہیں ہمارے پاکستان کے اور انڈیا کے, بلکہ پورے اٹس اے پینڈیمک ڈیزیز. تو یہ پورے مطلب کہ ہمیں پتہ ہے کہ دنیا میں ہے, اور یہ کمیونیکیبل ڈیزیز ہے ایک, اور جو کہ ایک ٹرانسفر کرتی ہے ایک بندے سے دوسرے میں, اور اس کے بہت سے جو ہے وہ جان لیوا اثرات ہیں, ہم نے دیکھے ہیں. لیکن بہت سے بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مذاق ہے. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ مذاق نہیں ہے, میں کام کرتی آئی ہوں, اور جب جناح میں کام کیا تو بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جو کہ مطلب بیڈلی جو ہے وہ مر رہے تھے کرونا سے. تو میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ کرونا جو ہے ایک مذاق نہیں ہے, اور آپ اسے پلیز سیریس لیں, اور جو بھی اس کی جو ہے وہ سیفٹی سائڈز ہیں انہیں جو ہے فالو کریں, اور جو پریکاشنز ہیں جس طرح سے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم نے گلوز ویئر کرنے ہیں, ماسک پہننا ہے, اور ہم نے سینیٹائزر یوز کرنا ہے. تو کوشش کریں کہ ان سب باتوں پہ جو ہے جو خاص عمل کریں, اور ایس او پیز کا خوب خیال رکھیں, آئسولیشن میں رہیں, اور جو ہے جتنی بھی جو گیدرنگ پلیسز ہیں وہاں پر جو ہے آپ نہ جائیں. بازار جو ہے بہت سی ایسی جگہوں پر جہاں پہ رش ہوتا ہے, تو کوشش کریں کہ آپ انہیں اوائڈ کریں. عزیزو, ابھی آپ دیکھ رہے تھے انم آپ کو بہت ساری احتیاطی تدابیر کے بارے میں بتا رہی تھی, اور ہم ان باتوں کا قطعاً جو ہے دھیان نہیں رکھتے, اور کہتے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کو اوائڈ کرتے ہیں اور بالکل مذاق لیتے ہیں ایک دوسرے کو. گھروں میں بھی ہم, ابھی میرے کچھ عزیز نیوزی لینڈ سے آئے تو وہ کہتے کہ 10 لوگوں سے زیادہ کوئی کسی کے گھر میں مہمان بھی نہیں جا سکتا. وہ اتنے یعنی کہ ایک دوسرے کے بہت قریب رہتے ہوئے بھی پھر بھی فون سے پر بات کرتے ہیں. تو ہم لوگ جو ہے بالکل ان چیزوں کو اگنور کرتے ہیں. اور دیکھیں جن ملکوں نے
ان چیزوں پر وہ عمل کیا ہے وہ وہاں سے وہ کرونا فری ممالک بن گئے ہیں. ابھی جو اگر ہم دیکھیں نیوزی لینڈ اگر انہوں نے سختی کی ہے تو وہ کرونا فری ملک بن گیا ہے, اور اسرائیل میں دیکھیں وہ کرونا فری ملک بن گیا, اور بہت سے ملک. لیکن ہم لوگ جو ہے ابھی تک بے احتیاطی سے آگے چلتے جا رہے ہیں. تو ضرور ہے کہ جیسے کہ انم بیٹی نے بتایا تو ہمیں ان باتوں پر ضرور احتیاط کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنے لیے, اپنے گھرانے کے لیے, اپنے محلے کے لیے برکت کا باعث ہوں اور قوت کے ساتھ, صحت کے ساتھ. تو آپ اپنا ضرور خیال کریں. تو اب ہم سنتے ہیں انم سے خدا کا کلام. تو آج خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی مشہور جو ہے آیت جسے ہم سب جانتے ہیں اور ہم بچپن سے سیکھتے آ رہے ہیں اور آپ سب کو جو ہے وہ زبانی بھی آتی ہوگی. اور خداوند نے سے میں پوچھ رہی تھی یہاں پر آنے سے پہلے کہ خداوند ایسا کیا ہے جو تو اپنے لوگوں سے کہنا چاہتا ہے, خداوند مجھے کلام دے. تو پچھلے کچھ دنوں خداوند نے مجھے آپ کے لیے, آپ سب کے لیے کلام دیا, اور آج اس خوبصورت الفاظ کو جو کہ خداوند نے مجھے آپ سب کے لیے بخشے میں آج آپ سب کے سامنے شیئر کرنا چاہتی ہوں. اور وہ جو ایک بہت ہی خاص اور ایک بہت فیمس ورڈس ہے جسے ہم سب جانتے ہیں وہ ہے یوحنا 3 باب اس کی 16 آیت. میں آپ سب کے سامنے پڑھوں گی. جی, کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ہم نے یہاں پہ کیا پڑھا کہ خدا نے کیا بخش دیا؟ بیٹا بخش دیا. تو بیٹا کیا ہے, ہم کیا سمجھتے ہیں؟ بہت بار ہم نے اس آیت کو پڑھا تو ہے, زبانی یاد بھی کیا ہے, لیکن کیا ہم نے اس آیت پہ کبھی غور کیا ہے؟ ہمارے جو آج کا مضمون ہے وہ ہے پاکیزگی یعنی راست بازی. تو خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا. خدا نے ہمیں اپنی پاکیزگی بخش دی. اور بخشش کیا ہوتی ہے؟ وہ جس کے لیے ہم نے کوئی محنت نہ کی ہو. مزدور جو ہے وہ اپنی مزدور کے لیے جو اس کی مزدوری ہے یہ اس کا حق سمجھی جاتی ہے, نہ کہ اس کی بخشش. اسی طرح سے ہم جو ہے وہ پاکیزگی کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے تھے. آج بھی ہم بہت کچھ کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہ نہ کریں, ہم وہ نہ کریں, اور طرح طرح سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پاک کریں. لیکن میرے عزیزو, ہم جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ یسوع کے بغیر پاک نہیں کیے جا سکتے, کیونکہ یسوع ہی وہ رستہ ہے جس کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا. بخش دیا یعنی کہ اپنی پاکیزگی, اپنی راست بازی ہمیں بخش دی. خدا جانتا تھا کہ ہم کچھ بھی کر لیں, ہم جتنے مرضی روزے رکھ لیں, جتنی مرضی قربانیاں گزران لیں, لیکن جو ہے ہم پاک نہیں کیے جا سکتے. خدا کا کلام ہمیں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں, پرانے ہمیں میں بتاتا ہے کہ بیلوں اور بچڑوں کا خون جو ہے تمہیں نجات نہیں دلا سکتا. ہم نے دیکھا بہت کچھ ہم دیکھتے ہیں نئے عہد نامہ میں کہ نیکودیمس جو تھا وہ یسوع مسیح کے پاس آیا اور اس نے کہا, اے استاد میں جو ہوں پوری شریعت پر عمل کرتا ہوں, میں اپنے ماں باپ کا حکم جو ہے مانتا ہوں, ان کی عزت کرتا ہوں, اپنے پڑوسی کا خیال رکھتا ہوں, میں جو ہے وہ چوری نہیں کرتا, میں یہ نہیں کرتا, میں مطلب سارے جتنے بھی کمانڈس تھے ان کو وہ عمل کرتا تھا. لیکن اس نے کہا, اے استاد میں نجات کیسے پاؤں؟ یسوع نے اس سے کہا, تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے. اور میں آپ سب کے سامنے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یوحنا 1 باب اس کی 12 آیت میں کیا لکھا ہے, لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا, یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں. تو میرے عزیزو, ہمیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کی زندگی پاکیزگی, کلام میں لکھا ہے رومیو 14 باب اس کی 12 آیت میں کہ ایسی پاکیزگی کے طالب ہو جس کے بغیر کوئی خدا کو دیکھ نہیں سکتا. مطلب جب تک ہمارے پاس پاکیزگی نہیں یعنی کہ یسوع نہیں ہے, ہم خدا کو حاصل نہیں کر سکتے, ہم خدا کو نہیں دیکھ سکتے, کیونکہ ہمارا خدا کیا ہے؟ پاک ہے. اور پلوس ایک جگہ پہ کہتا ہے کہ تمہاری نیکیاں جو ہیں, تمہارے جو کام ہیں وہ گندی دھجیوں کے مانند ہیں. تو مطلب میرا اچھا کام کرنا, میرے روزے رکھنا, میرا جو ہے وہ غریبوں کی مدد کرنا, ہر اچھا کام بھی اگر میں کر لوں گی نا تو بھی میں ہمیشہ کی زندگی حاصل نہیں کر سکتی جب تک میرے پاس یسوع نہیں. تو میرے عزیزو, آج کا میرا کلام یہ ہے کہ ہم جو ہے یسوع کو اپنائیں. یسوع ہمیں پکارتا ہے, وہ ہمیں ہر دم جو ہے اس کی محبت ہمارا پیچھا کرتی ہے. ہم دیکھیں گے رومیو 3 باب میں اور اس کی 19 اور 20ویں آیت میں کہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے.
اب ہم جانتے ہیں کہ شریعت جو کچھ کہتی ہے ان سے کہتی ہے جو شریعت کے ماتحت ہیں، تاکہ ہر ایک کا منہ بند ہو جائے اور ساری دنیا خدا کے نزدیک سزا کے لائق ٹھہرے۔ کلام میں لکھا ہے کہ جو شریعت ہے وہ صرف گناہ کی پہچان کرواتی ہے، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرے گا، اس لیے کہ شریعت کے وسیلہ سے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے۔ شریعت صرف ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں جو ہے یہ گناہ ہے، صرف گناہ کی پہچان بتاتی ہے کہ یہ حسد ہے اور ہمیں حسد نہیں کرنا، یہ چوری ہے، چوری یہ گناہ ہے اور ہمیں چوری نہیں کرنی، ہمیں زنا کاری نہیں کرنی، ہمیں حرام کاری نہیں کرنی، اور اگر ہم یہ کریں گے تو ہم سزا پائیں گے۔ لیکن شریعت جو ہے ہمیں آزاد نہیں کرتی، یسوع پوری شریعت ہے۔ ہم نے دیکھا ہوگا کہ جو جانور ہیں وہ جانوروں کے ساتھ رہتے ہیں، پرندے جو ہیں پرندوں کے ساتھ اڑتے ہیں، اور چڑیاں جو ہیں چڑیوں کے ساتھ اڑتی ہیں، کوے کووں کے ساتھ اڑتے ہیں، انسان جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جب ہم اس کے بیٹے کو قبول کر لیتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ کیا ہے؟ رہتا ہے۔ ہم خدا کو جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں اس دنیا میں بھی، اور آنے والے دنیا میں بھی ہم جو ہے وہ یسوع کو حاصل کریں گے، یعنی کہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں گے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ غلطیوں 3 باب اور اس کی 9 اور 12 آیت میں لکھا ہے کہ جتنے شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں وہ کیا ہیں؟ ملعون ہیں، لعنتی ہیں۔ اور اب ہم دیکھیں گے ایسا کیوں ہے کہ ہم اپنے نیک کاموں سے جو ہیں وہ خدا کو حاصل نہیں کر سکتے اور خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے؟ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ نیک کام کرنا تو بڑی اچھی بات ہے۔ ہم سب کہتے ہیں کہ ہم نیک کام کریں گے، ہم جو ہے وہ حرام کاری نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، اور اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے، تو جو ہے یہ تو بہت نیکی کا کام ہے، تو پھر تو ہمیں یسوع کو حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں اس سے ٹوٹلی فرق بتا رہا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ ایسا کیوں ہے۔ ہم نکالیں گے رومیو 4 باب اس کی پہلی آیت۔ جی، بس ہم کیا کہیں کہ ہمارے جسمانی باپ ابراہیم کو کیا حاصل ہوا؟ کیونکہ اگر ابراہیم اعمال سے راست باز ٹھہرایا جاتا تو اس کو فخر کی جگہ ہوتی، لیکن خدا کے نزدیک نہیں۔ میرے عزیزو، خدا نے اس لیے ایسا کیا تاکہ ہم انسان جو ہیں خود پر فخر نہ کریں۔ کلام میں لکھا ہے کہ خدا جو ہے وہ ان کا مقابلہ کرتا ہے جو فخر کرتے ہیں، جو غرور کرتے ہیں، اور خدا کو غرور قطر پسند نہیں ہے، اور خدا ہماری زندگیوں میں بالکل بھی اس چیز کو جو ہے پسند نہیں کرتا۔ اور اسی لیے خدا نے جو ہے وہ اس چیز کو ٹھہرایا تاکہ ہم خود پر فخر نہ کریں۔ ہم یہ نہ کہیں کہ جی میں اپنے اچھے کاموں سے جو ہے میں تو بڑے اچھے کام کرتی ہوں اسی لیے میں اس کی حقدار ہوں۔ کلام ہم نے پہلے پڑھا کہ ہمیں بخشا گیا، بیٹا بخشا گیا ہے، بخشش ہم پہ ہو گئے، ہم اس کے لائق نہ تھے۔ اور آگے ہم دیکھیں گے کتاب مقدس کیا کہتی ہے، یہ کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ ایمان لانا جو ہے میرے عزیزوں ہمارے لیے جو ہے وہ راست بازی گنا جاتا ہے، ہمارے لیے پکیزگی گنا جاتا ہے، ہمارے نیک اعمال نہیں۔ کام کرنے والے کی مزدوری بخشش نہیں بلکہ حق سمجھی جاتی ہے، مگر جو شخص کام نہیں کرتا بلکہ بے دین کے راست باز ٹھہرانے والے پر ایمان لاتا ہے، اس کا ایمان اس کے لیے راست بازی گنا جاتا ہے۔ چنانچہ جس شخص کے لیے خدا بغیر اعمال کے راست بازی محسوب کرتا ہے، داؤد بھی اس کی مبارک حالی اس طرح بیان کرتا ہے کہ مبارک ہے وہ شخص جس کی بدکاری معاف ہوئی اور جن کے گناہ ڈھانکے گئے، مبارک ہے وہ شخص جس کے گناہ کو خداوند محسوب میں نہ لائے گا۔ تو ہم نے کیا دیکھا کہ داؤد بھی جو ہے وہ اس کی جو ہے مبارک حالی جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ داؤد نے اتنے سال پہلے اس چیز کو ایکسپیرینس کیا کہ وہ جتنا مرضی اچھا ہو جائے، وہ جتنا مرضی، کلام میں لکھا ہے کہ داؤد جو ہے وہ خدا کے دل کے مطابق تھا، لیکن اس نے اس وقت بھی یہ کہا کہ مبارک ہے وہ شخص جس کی گناہ بخشے گئے، جس کے گناہ ڈھانکے گئے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم نے بہت سے لوگ بڑے احمقانہ سوال کرتے ہیں۔ مجھے کئی دفعہ لوگوں نے کہا کہ اگر ہم نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے تو اس کا مطلب ہم نے تو نجات حاصل کر لی ہے، تو ہم جو کچھ مرضی کر سکتے ہیں۔ ہرگز نہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ خدا کی جو آنکھ ہے وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی۔ ہم نے یسوع مسیح کو حاصل کر لیا ہے، خدا نے کہا میں اور باپ ایک ہیں، اور جب تم مجھے قبول کرو گے میں اور باپ تم میں آ کر تم میں سکونت کریں گے۔ تو جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا ایمان لانا ہے کہ یسوع ہمارے اندر ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ تم نہیں جانتے کہ تم خداوند کا مقدس اور خداوند کا روح تم میں بسا ہوا ہے، اور جو کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا خدا اسے برباد کرے گا۔ تو ہمیں اس چیز کو جب ہم یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی کہ ہم مزید اس میں گرو اپ ہوں، ہمیں اس میں بڑھنا ہے۔
جیسے کہ پہلا پطرس اس کا پہلا باب اور اس کی 15ویں آیت میں کیا لکھا ہے کہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں کیا بنو؟ پاک بنو، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ پاک ہے. ٹھیک ہے، تو اگر وہ پاک ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی پاک ہوں، کیونکہ وہ ہمارے اندر جب تک ہم نے نامی مسیحی نہیں بننا، ہماری زندگیوں میں تب تک کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم اپنی زندگیوں میں برکت حاصل نہیں کر سکتے جب تک ہماری زندگیوں میں یسوع نظر نہ آئے. بجائے کہ ہم دکھاوے کا سب کچھ کریں، ہمیں یسوع کو حاصل کرنا ہے اور اس میں مزید بڑھنا ہے. اور جب ہم اس میں بڑھیں گے تو ضرور ہے کہ بینگ اے ہیومن بینگس، ہم جانتے ہیں کہ گناہ جو ہے شروع سے ہمارے جو ہے باؤ اجداد سے شروع سے چلتا آ رہا ہے، تو ضرور ہے کہ گناہ کے جو اثر ہے ہماری زندگیوں میں کام کرے گا. لیکن یہ ہے کہ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی اب تو میں نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا، ہائے مجھ سے گناہ ہو گیا، شاید اب مجھے یسوع چھوڑ دے گا. بہت سے لوگ میں نے دیکھا ہے، جب میں خدمت کے لیے گئی تو لوگوں کو دیکھا کہ بڑی افسردہ کہ بہن ہم نے یسوع مسیح کو قبول تو کر لیا لیکن ہم سے تو یہ گناہ بڑے ہوتے ہیں. تو خدا کا کلام اس کے بارے میں کیا ہم سے کہتا ہے کہ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. عبرانیوں 4 باب اور اس کی 14 آیت میں کیا لکھا ہے؟ بس جب ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا، یعنی خدا کا بیٹا یسوع، تو آؤ ہم اپنے اقرار پر قائم رہیں، کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا. بس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر فضل ہو اور تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے. آمین. ہم نے یہاں پہ کیا دیکھا ہے کہ اگر ہم سے غلطی گناہ خطا ہو جائے گی تو ہم نے پریشان ہو جانا ہے، ہم نے روتے رہنا ہے؟ ہرگز نہیں. ہمیں اس چیز کا یقین کرنے کی ضرورت ہے جب ہم نے اسے قبول کر لیا ہے تو باپ کیا اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ ہی ہوتا ہے، باپ چھوڑ کے نہیں چلا جاتا. اگر ایک بچے سے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو باپ اسے کیا گھر سے باہر نکال دیتا ہے؟ ہرگز نہیں. جب ہم نے اسے قبول کر لیا ہے تو ہم ذات الہی میں جو ہے وہ شامل ہو گئے ہیں، ہم اس کی ذات کا ایک حصہ، اس کے گھر کا ایک حصہ ہیں. اور ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ جب ہم اسے قبول کر لیتے ہیں تو ہم اس جہان کے نہیں ہیں، ہم آسمانی شہر کے وارث ہیں. تو جب ہم سے اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی گناہ کوئی خطا ہوتی ہے تو کلام میں لکھا ہے وہ ہمارا ایسا سردار کاہن ہے جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد ہے. ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ یسوع کے قدموں میں جائیں اور اقرار کریں کہ یسوع مجھ سے غلطی ہوئی، میں تیرے اس خون کو یاد کرتا ہوں جو تو نے میرے لیے بہا دیا. اور میرا یقین ہے تیرے کلام میں لکھا ہے کہ اپنے گناہوں کا اقرار کرو تو وہ تمہیں ساری ناراضی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. پہلا یوحنا پہلا باب 7 آیت میں جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ہم سے غلطی خطا ہو بھی جائے تو کیا ہے، خدا ہمیں معاف کرتا ہے اور ہمیں جو ہے وہ پھر سے اپناتا ہے. اسی طرح سے ہم ایک ایگزامپل لیں گے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھیڑ جو ہے وہ بیابان میں رہتی ہے تو وہ کیا ہے، اگر وہ گر جائے، گندی ہو جائے، زخمی ہو جائے تو کیا کوئی اسے ٹھیک کرتا ہے یا اسے صاف کرتا ہے یا اسے جو ہے مرہم پٹی کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. لیکن وہ بھیڑ جو کہ چرواہے کے ساتھ رہتی ہے وہ گر بھی جائے تو اس کا چرواہا جو ہے اس کی فکر کرتا ہے، وہ گندی ہو جائے تو چرواہا خوشی سے اسے دھوتا ہے اور اسے صاف کرتا ہے. اگر وہ زخمی ہو جائے تو چرواہا جو ہے وہ خوشی کے ساتھ جو ہے اس کی مرہم پٹی کرتا ہے اور اسے ٹھیک کرتا ہے. تو یسوع کو ہمارے گندے پن سے جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور وہ جانتا ہے کہ ہم اس دنیا میں اور ہم سے گناہ ہوگا. تو جب ہمارے سے گناہ ہوگا تو ہمیں اسے یاد کرنے کی ضرورت ہے، اپنے چرواہے کو یاد کرنے کی ضرورت ہے جو کہ خوشی سے ہمیں جو ہے وہ ریسٹور کرتا ہے. تو خدا ہم کا بہت شکر ہو ایسے چرواہے کے لیے، ایسے سردار کاہن کے لیے جو کہ آسمانوں سے گزر گیا اور میرے اور آپ کے لیے آج موجود ہے، جس کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا، جس کے بغیر نجات کا راستہ نہیں ہے، جو کہ مطلب ایک زندہ خدا ہے. اور ہم شکر کرتے ہیں اس چیز کا کہ ہم خدا کے بیٹے پر ایمان لاتے ہیں اور ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہیں. رومیو پہلا باب اس کی 12 آیت ہم دیکھیں گے کیا لکھا ہے. رومیو 12 باب کی پہلی آیت. بس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری مقبول عبادت ہے. تو کیا ہے، جب ہم نے یسوع کو حاصل کر لیا ہے، اس کی پاکیزگی ہمیں مل گئی ہے،
خدا نے اپنی پاکیزگی، خدا کو پتہ تھا کہ ہم جو ہیں وہ پاک نہیں ہو سکتے، جتنا مرضی ہم کوششیں کر لیں اپنے اچھے کام کرنے کی، لیکن ہم پاک نہیں ہو سکتے. تو اس نے اپنے بیٹے کو ہمیں بخش دیا، اپنی پاکیزگی ہمیں دے دی کہ یہ لو میری پاکیزگی اور پاک ہو. تو کیا ہے، ہم نے دیکھا کہ جب ہم یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو کیا ہے، یہی ہماری مقبول عبادت ہے، یہی ہماری پوری عبادت ہے. اور جب ہم یسوع کو پا لیتے ہیں تو اسے جب ہم کہیں کہ خداوند میری مدد کر، میرا پاکیزہ چال چلن ہو، میں گناہ نہ کروں، میں زنا نہ کروں، میں اپنے ماں باپ کا حکم مانوں، تو میرے عزیزو میرا یقین ہے اور یہ میرا ایکسپیرینس ہے کہ خدا جو ہے وہ آپ کی مدد کرے گا اور آپ کو جو ہے پاکیزہ چال چلن بخش دے گا، اور جو ہے آپ اپنی زندگی ایک اطمینان کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ گزار سکیں گے. تو میں بڑا شکر کرتی ہوں اس خوبصورت کلام کے لیے جو کہ خداوند نے آج ہمیں بخش دیا، اور یقین ہے کہ خداوند جو ہے وہ جب آپ سب اس کو سنیں گے تو آپ ضرور اس سے جو ہے وہ برکت حاصل کریں گے. تو میں اس کے ساتھ آخر پہ صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یسوع جو ہے ہمیشہ کی زندگی ہے. یہ چینل جو ہے، اس چینل کے تھرو جتنے بھی یہ لوگ پروگرام دیکھیں گے تو میرا ان سب سے یہ کہنا ہے کہ یسوع ہمیشہ کی زندگی ہے. کوئی اس کے بغیر جو ہے وہ پاک نہیں ہو سکتا، کوئی اس کے بغیر خدا کو حاصل نہیں کر سکتا، کوئی اس کے بغیر جو ہے خدا کو دیکھ نہیں سکتا. یسوع ہماری پاکیزگی ہے، اور آج باپ جو ہے وہ ہمیں اس پاکیزگی میں دیکھتا ہے، یسوع میں ہمیں دیکھتا ہے، اور ہمارے جو کام ہیں، ہمارے جو برے کام ہیں، وہ بیٹے میں دھو کر جو ہے اسے پاک کرتا ہے. تو ضرورت ہے کہ ابھی تک جتنوں نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا اور اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا، آج ان کے پاس موقع ہے. یسوع پکارتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہر شخص جو ہے، اس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ذکریہ 2:10 میں کہ جب تم مجھے قبول کرو گے تو میں تمہیں بسوں گا اور تجھ میں چلوں پھروں گا اور تمہارا خدا کہلاؤں گا. خدا آپ کے وسیلہ سے بڑے بڑے کام کرنا چاہتا ہے، اور وہ آپ کو بلاتا ہے تاکہ آپ کے وسیلہ سے بتیرے جو ہیں وہ توبہ کریں اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں. آمین. تھینک یو. اسی تو ابھی آپ نے انم بیٹی سے کلام سنا جو پاکیزگی کے بارے میں تھا، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس نے بہت سی باتوں جو کلام میں سے شیئر کر کے تاکہ آپ کلام میں سے بھی سیکھ سکیں اور وہ بتائیں، اور مقصد یہ تھا تاکہ ہم خدا ان کی پاکیزگی کو حاصل کر سکیں. پالوس رسول نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی کلام مقدس میں، پاک بنو جیسا تمہارا بلانے والا پاک ہے. ہماری اس نے جو پاکیزگی کا لیول ہے وہ یہاں تک بتایا ہے کہ ہمیں کس کی مانند پاک بننا ہے، اپنے بلانے والے. اور بلانے والا کون ہے؟ ہمارا خداوند یسوع ہے. تو ہماری پاکیزگی کا لیول یہ ہونا چاہیے. بس جتنے بھی نوجوان بیٹے بیٹیاں اور جو بھی اس کلام کو سن رہا ہے، آپ اس کلام پر چلنے کی اور خداوند سے کہیں کہ آپ پورے طور سے اس کلام پر عمل کر سکیں. خداوند آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو.